نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یقیم حدود اللہ فإن خفتم الا یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 29واں رکوع، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کی جائے گی۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فامساکم بمعروف، پس روک لو تم بھلائی کے ساتھ، او تسریح باحسان، یا چھوڑ دو انہیں احسان کرتے ہوئے۔ ماقبل آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طلاق کا تذکرہ کیا تھا، اب اس مقام پر رب العالمین نے دوسری طلاق کا ذکر فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بار طلاق دینے کے بعد مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسے روک لے یا پھر اسے احسان کرتے ہوئے بالکل چھوڑ دے۔ تو اس آیہ مارکہ کے شان نزول کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر ایک انصاری صاحب، اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کی اور وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں اور نہ ہی میں تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ اب جب یہ بات اس خاتون نے سنی تو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور جب تمہاری عدت اختتام کے قریب پہنچے گی تمہیں سے رجوع کر لوں گا، پھر اس کے بعد طلاق دے دوں گا، پھر اس کے بعد تم سے رجوع کر لوں گا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے رہتے تھے اور اس کی کوئی حد نہیں، وہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا۔ اس صورت کے اندر عورت کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی، اور اس پر جب انصاری خاتون نے یہ بات سنی اس انصاری آدمی سے، تو اس بات پر کہ اگلے والا اس کا مستقبل جو ہے اسے طریق جب نظر آیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا کہ میری ساری زندگی اسی انداز سے گزرے گی کہ نہ تو یہ مجھے چھوڑے گا اور نہ ہی میرے حق کو ادا کرے گا، تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا شوہر جو ہے مجھے اس انداز سے ستانے کا عمل کر رہا ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور ضابطہ بیان کر دیا کہ طلاق جو ہے اس کے لیے کہ وہ مرد کو کتنی طلاقوں کا اختیار حاصل ہے، کب تک وہ طلاق اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور کتنی دے سکتا ہے، تو اس کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 1 طلاق دینے کا عمل کرے اور اگر رکھنا چاہے تو بھلائی کے ساتھ رکھ لے۔ اب اس کے بعد اس نے 1 طلاق دی، رجوع کر لیا ہے، تو اب اگر دوسری بھی طلاق دیتا ہے تو اب دوسری طلاق دینے کے بعد اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو اصلاح کرتے ہوئے رکھنے کا عمل کر لے، اور اگر چھوڑنا چاہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینے کا عمل کر دے۔ اب اگر اس نے اس کے بعد تیسری طلاق دینے کا عمل کیا تو اس کے بعد اس کا اختیار کلی طور پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق کا اختیار ہے اور اس کے بعد تیسری طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ اس سے آگے طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے،
جس طرح عرب کے اندر 100 طلاقیں دینے کا عمل رہتا تھا۔ اب طلاق دینے کا جو احسن طریقہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، معاملات اس انداز کے ہو گئے ہیں، تو اپنی بیوی کو جب وہ اپنی مہواری سے پاک ہو جائے اس کے بعد بغیر اس کے ساتھ وطی کیے اسے 1 طلاق دے دے۔ اب اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب پھر اس کی مہواری آ جائے تو اگلی مہواری کے ختم ہو جانے کے بعد پھر اگر رکھنا چاہتا ہے تو بلائی کے ساتھ رکھے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اگلے مہینے کے اندر بغیر اسے ہم بستری کیے ہوئے پھر دوسری طلاق دینے کا عمل کر لے۔ اب اس کے بعد اسی طرح یہ اس کا 1 مہینہ گزر جائے تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنی مہواری سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دے۔ تو یہ سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس انداز سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا عمل کرے، نہ کہ وہ ایک لمحے ہی 3 طلاقیں دینے کا عمل کر دے، بعد میں پچھتانے کا عمل کرے اور اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہ رہ جائے۔ تو اس لیے یہ طریقہ سنت بیان کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا۔ اب 3 طلاقوں کے بعد وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، اب وہ عورت اس کے عقد میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ طلاق کا جو دستور اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور اگر باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو موازنہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا جو طریقہ ہے کہ عورت جب کسی کے عقد میں چلی جاتی ہے، اب جیسے بھی حالات ہوں، جس انداز کے بھی معاملات ہو، اس سے چھٹکارے کی کوئی گنجائش نہیں اس کے لیے رکھی گئی، لیکن شریعت مطہرہ نے عورت کو اس طرح بے بس اور مجبور نہیں کیا، بلکہ شریعت مطہرہ میں سے حقوق عطا کیے ہیں۔ اگر مرد جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری دے دیتا ہے، اب اس کے بعد اس کا اختیار جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ عورت جو ہے اس جگہ سے کسی اور جگہ اگر نکاح کرنا چاہے تو اسے اختیار حاصل ہے، اور اگر جس انداز سے بھی اپنی زندگی گزارنا چاہے اسے حق حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ فرمایا کہ وہ بالمعروف اگر روکنا چاہتا ہے تو بلائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو بے احسان، تب بھی احسان کرتے ہوئے، بغیر کسی الزام تراشی کے، بغیر کسی جھگڑے اور فساد کے، بغیر کسی اور معاملات کے۔ فرمایا کہ فلا تحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن۔ اب اس آیت پاک کے اندر ایک اور ضابطہ بیان کر دیا، اور فرمایا کہ جب عورت جو ہے وہ آدمی کی بیوی تھی، ان کے درمیان میں پیار محبت کا سلسلہ جاری اور ساری تھا، اس دوران اگر اس نے اسے تحفے تحائف دیے ہوں، کچھ اور چیزیں اسے عطا کی ہوں، اب یہ نہیں کہ اگر طلاق دے رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اسے وصول کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا اگر تم نے اسے بے بہا بھی تحفے عطا کر دیے ہوں تو اب ان سے وہ لینے کا عمل نہ کرو، کہ فرمایا رب العالمین نے الا ان تخافا اللہ تقیم حدود اللہ، جب تمہارے درمیان معاملات اس انداز کے ہو جائیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکو، تو فرمایا کہ پھر تم اسے چھوڑنے کا عمل کرو، اور جب چھوڑ رہے ہو تو دیے ہوئے تحائف کو واپس لینے کا عمل نہ کرو، بلکہ وہ معاذ تحفہ دے چکے ہو تو اسے ہی بخش دینے کا عمل کر دو۔ اور فرمایا کہ وَإِن خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ، اگر خوف کرتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، پامال کر بیٹھو گے، تو فرمایا کہ پھر تمہاری لازم ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ۔ اس مقام سے ایک اور ضابطہ بیان کر دیا۔ پہلے تو یہ اصول بیان کیا کہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے دینے کا عمل کر لے۔ اب اگر صورتحال یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا نہیں ہے اور حق بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور عورت اپنی طرف سے ہر طرح کا معاملہ کر لیتی ہے، تو اب اللہ رب العزت کی ذات نے عورت کو ایک اختیار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر صورتحال یہ بن جائے کہ تم ایک دوسرے کے حدوں کو بھی قائم نہ رکھ سکو، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے یعنی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ خلا جو ہے اس کا راستہ اختیار کر لے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ فلا جناح علیہما
فی مفتدت بہی تلک حدود اللہ، فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ رب العزت کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو تو اب عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ خلا کر لے، اور خلا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، فلا تعتدوہا، ان سے آگے بڑھنے کا عمل نہ کرو۔ اب خلا کیا ہے؟ خلا یہ ہوتا ہے کہ انسان، عورت جو ہے وہ حاکم کے پاس جائے، جس طرح آج کل کے دور کے اندر وہ قاضی کے پاس جائے، عدالت کے اندر جائے، اور جا کر جو ہے وہ اپنا معاملہ پیش کرے کہ میرا شوہر میرے حق بھی ادا نہیں کرتا اور میرے اخراجات بھی مجھے دینے کا عمل نہیں کر رہا، اب میں اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اب جو ہے قاضی کے لیے لازم ہے کہ قاضی سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کرے، کیونکہ قاضی جو ہے یہ اسے حق حاصل ہے اور یہ اس منصب پر فائز ہے کہ یہ اپنے زور بازو پر اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کے شوہر کو بلا سکتا ہے، اور بلاتے ہوئے اسے اس کے سامنے لائے اور اس کی بات کو بھی سنے، اور سننے کے بعد جو ہے کوشش کرے کہ ان کے درمیان مصالحت کرا دے، اور اگر مصالحت نہ ہو سکے تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا عمل کرے، اور فیصلہ اس اعتبار سے عورت جو ہے جو اس کو حق مار دیا گیا ہے وہ واپس لٹا دے، اور شوہر اس کو راضی کرتے ہوئے جب یہ لٹانے کا عمل کر دے گا، شوہر راضی ہو جائے اس بات پر، تو پھر اب قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا۔ اب یہ جو خلا ہوگی، یہ خلا جو ہے ایک طلاق بینہ ہے، یعنی فی الفور ایک دوسرے سے جدائی واقع ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک بات بھی عرض کرنا ہے کہ آج کل ہماری عدالتوں کے اندر جو سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لینے کے لیے عدالت چلی جاتی ہے، اور وہ خلا جو ہے وہ اپنے لحاظ سے اسے گائیڈ کرتے ہیں، اور شوہر پر مختلف قسم کے من گھڑت الزام لگانے کا عمل، اور اس نے اپنی خلا نامہ جو ہے وہ پیش کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے وہ آرڈر جاری کرتے ہیں نیچے ریڈروں کو کہ اسے نوٹس بھیجنے کا عمل کرے، نوٹس بھیجے نہیں جاتے، ادھر شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور عورت جو ہے وہ عدالت یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ اس انداز سے اگر خلا حاصل کی گئی تو اس کا شرعی حیثیت میں کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس صورت میں وہ عورت ابھی تک اسی شوہر کے حق میں ہے، وہ عورت دوبارہ کسی اور شوہر سے اس ڈگری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی غلط رواج جو جاری ہے، اور اس وجہ سے بے شمار گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے حکومت وقت کو، ہماری عدلیہ کو اس بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ اس پر یقیناً علماء جو ہے وہ بہت زیادہ رہنمائی کر چکے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، اور جو اللہ رب العزت کی حدوں کو قائم رکھے، فرمایا فَأُولَٰئِکَ ہم الظالمون، یعنی وہ جو صاحب جو ہے وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس نے اس سے آگے بڑھنے کا عمل کیا تو حدوں کو قائم نہ رکھ سکا، تو فرمایا کہ ہم الظالمون، وہ ظالم ہے کہ اللہ رب العزت کی حدوں کو کراس کرنے کا اس نے عمل کیا ہے۔ تو اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے دوسری طلاق اور خلا کے احکامات جو ہے اس کو واضح کر کے بیان فرمایا، اور آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد جو ہے پھر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو فرمایا کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی کبھی بھی، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ انتہائی غایت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کا عمل کرے۔ اب اس مقام پہ اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کے بعد کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اب جب یہ تیسری طلاق ہو گئی اور یہ طلاق مغلظہ ہے، اب یہ عورت اس کے عقد سے نکل گئی ہے، اب یہ اس مرد کی طرف دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے عرف کے اندر حلالے کی ایک بڑی غلط رسم ہے کہ ہم اسے حلالے کا نام دیتے ہیں، اور حلالے کے نام کے ساتھ ہم عورت جو ہے اس کو
قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں فرمایا کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، تو فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی بڑی سختی سے مذمت فرمائی ہے۔ اب مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ فرمایا کہ جب عورت کو وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں اس کو مل گئی ہیں، اب اس کے بعد اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ عورت کسی اور صاحب سے، کسی مرد سے نکاح کرے، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں نے اس کے پاس 2 دن رہنا ہے اور 2 دن کے بعد واپس جو ہے وہ پہلے کے پاس چلے جانا ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ جس طرح کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دوسری جگہ پر نکاح کرنے کا عمل کرتی ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملات ہو، تو اس نیت کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شادی کرے اور یہ ذہن کے ساتھ شادی کرے کہ میں اس سے نکاح کر رہی ہوں اور نکاح کرنے کے بعد میں جس کے ساتھ دوبارہ نکاح ثانی کر رہی ہوں میں اس کے ساتھ زندگی اپنی بسر کروں گی۔ اب صورتحال یہ بنتی ہے نکاح اس نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اب اس کے بعد اگر ان کے معاملات بھی کسی وجہ سے آپس میں درست نہیں رہتے، تو اب اس کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اپنے معاملات کی وجہ سے اگر اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اب اس کے بعد ادھر سے اسے طلاق مل گئی، اب اگر آنا چاہے تو شریعت نے کہا کہ پہلے شوہر کی طرف وہ آ سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ بیان کیا گیا، لیکن اس کو حلالے کے ساتھ جو وہ ڈال دیا گیا اس لفظ کے ساتھ۔ تو رب العالمین نے فرمایا حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، فرمایا کہ وہ حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ تو یہ 1-2 دنوں کے نکاح کی بات شریعت مطہرہ نے نہیں کیا ہے، بلکہ مطلقاً ایک نکاح کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بھی طلاق دے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرمایا کہ پھر ان دونوں کے آپس میں نکاح کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ أَن يَتَرَاجَعَا، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ رجوع کرنے کا عمل کرے، بشرطے کہ ان ظنّا أن يقیما حدود اللہ، کہ یہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑنے کا عمل نہیں کریں گے، یہ ان کے ذہن میں ہو، یہ نہیں کہ پہلے جس طرح نکاح تھا اور ان کے معاملات اپنے خراب کرتے رہے، اب بھی اس کے بعد ایسی طرح کا معاملہ کریں، تو پھر ایسا عمل نہ کیا جائے۔ تو رب العالمین نے اس لیے فرمایا ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ، اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی حدود کو قائم رکھیں گے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں، یبینہما، اللہ رب العزت کی ذات ان کو بیان فرماتا ہے ان دونوں کے لیے، فرمایا کہ لیے قومی یعلمون، جو جاننے والی قوم ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور اس کے بعد ان کے لیے عدت ہے، عدت طلاق جو ہے وہ 3 طور ہے، وہ عورت جو ہے وہ 3 اپنے طور مکمل کر لیتی ہے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم طلاق دے دو عورت کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کی مدت کو پورا کرنے کے قریب پہنچ جائے، یعنی دوسری طلاق اس نے دی ہو، تو فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اسے بھلائی کے ساتھ رکھ لو، او تسریحٌ بمعروف، یا اسے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، فلا تمسکوہن، پس انہیں نہ روکنے کا عمل کرو، اس لحاظ سے کہ درارن، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرنے کا عمل کرو۔ فرمایا ومن یفعل ذلک، جو اس انداز کا عمل کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں تم پر، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور فرمایا کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ،
اور جو مالک نے تمہاری طرف کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا، کتاب تمہاری رہنمائی کرتی ہے اور حکمت جس کے ساتھ تم اپنے معاملات کو احسن انداز سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی اپنی زندگی کو ایک حکمت کے ساتھ گزار رہے ہو، تو یہ جو مالک کی ذات نے تم پر احسان کیا اس کو یاد کرو۔ اور فرمایا کہ یعظکم بہ، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں اسی کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ رب العزت کی ذات سے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہر شے کو جاننے والی ہے۔ تو ان آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی 2 طلاقوں کے بعد روکنے کا جو معروف طریقے سے حکم دیا، پھر اگلی آیہ پاک کے اندر پھر 2 طلاقوں کے بعد روکنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو یہ پہلے حکم کی دوسرے مقام پر تاکید ہے، یعنی پہلا جو حکم بیان کیا گیا ایک بار حکم سے مکمل ہو گیا حکم، لیکن دوبارہ اس کا بیان کرنا اس بات کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے۔ تو جب انسان ایک بات جب وہ کرتا ہے دوبارہ بات کرتا ہے تو تاکید کے لیے بات ہوتی ہے، یعنی اس بات کو پکا کرنے کے لیے گویا اللہ رب العزت کی ذات نے اس رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم 2 دے چکے ہو تو پھر کوشش کرو روکنے کی، اور روکنا بھی بھلائی اور احسان کرتے ہوئے ہے، بس اس کو تکلیف دینے کے لیے یا ستانے کے لیے تمہارا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی ذات ہمیں ان آئے بینات کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔